الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں ہم بیان کر رہے ہیں قانون مفرد اعضاء کی غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج کی ادویات کو۔ تو اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حب ارق النساء۔ میری کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہے، تو آج اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بہتر ہوئی ہے طبیعت، تو آپ سے میں مخاطب ہوں۔ جن بھائیوں نے میرے لیے دعا کی ان تمام بھائیوں کا شکریہ۔ مزید میری صحت کے لیے آپ دعا کیجیے گا۔ میری آواز تھوڑی سی دھیمی آپ کو محسوس ہوگی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ آج کا جو نسخہ ہے وہ فارماکوپیا میں حب ارق النساء کے نام سے ہے۔ ارق النساء کا درد بہت تکلیف دہ درد ہوتا ہے، جو کسی پین کلر سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ فزیوتھراپی لوگ کرواتے ہیں، خون نکلواتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ درد ختم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ سرجری بھی کروا دیتے ہیں، لیکن درد ختم نہیں ہوتا۔ یہ درد ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کا جو نسخہ ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں۔ تو نسخہ بیان کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو نسخے کے اجزاء بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی ترکیب تیاری اور کون کون سے امراض کے اندر ہم اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے اسپند 1 تولہ، سرنجہ شیریں 1 تولہ، ست مصبر 1 تولہ۔ تو سب کو آپ نے باریک کر کے اس کی آپ نے نخودی گولی بنا لینی ہے۔ اب اس کا مقدار خوراک مریض کی کنڈیشن کے اوپر ہے۔ اگر تکلیف بہت زیادہ ہے تو آپ ایک گولی جو ہے وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد دے سکتے ہیں۔ جب درد کم ہو جائے، پاخانہ زیادہ آنا شروع ہو جائے، تو پھر اس کا وقفہ بھی آپ بڑھاتے جائیں، یعنی 2 گھنٹے کے بعد آپ دے رہے ہیں، پھر اس کا آپ 4 گھنٹے کے بعد گولی دیں۔ لیکن اگر درد کم نہ ہو تو پھر آپ 2 گولیاں 3 گولیاں بھی ایک ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر مریض کی کنڈیشن زیادہ سیریس ہو، یعنی بہت زیادہ تکلیف میں ہو، تو 4 گولیاں بھی ایک ٹائم میں آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں مریض کو آپ کو بتانا ہوگا کہ اس سے پاخانے بھی آئیں گے۔ یہ ملین قسم کی دوائی ہے، یعنی غدی عضلاتی ملین قسم کی یہ دوائی ہے۔ تو ارق النساء کولوں کے درد، نکرس، ترشی، تیزابیت، ایسڈ کے خاتمے کی اعلیٰ درجے کی دوائی ہے۔ عورتوں کی ماہواری کو باقاعدہ کرنے کے لیے بھی یقینی دوا ہے۔
पुराना नज़ला, कब्ज़, री गैस और तबखीर मैदे के लिए भी बहुत मुफीद ये दवाई है। अच्छा, इसमें जो है वो 7 मुसब्बर जो है उसको आपने कैसे बनाना है कि एक छटांग आपने मुसब्बर लेकर बारीक आपने कर लेना है, उसको किसी कलई वाले बर्तन में डालकर उसमें आपने 3 छटांग पानी डाल दें और खूब हिलाकर 24 घंटे पड़ा रहने दें। कभी कभी उसको हिलाते रहें। उसके बाद उसको पुन छान करके कलई वाले बर्तन में आग पर उसको खुश्क कर लें, तो ये आपका 7 मुसब्बर तैयार हो जाएगा। ये दर्दों के लिए भी बेहतरीन है। अर्कुन निसा में भी आप इसको दे सकते हैं और गंठिया में भी दे सकते हैं, यूरिक एसिड में भी दे सकते हैं, कमर दर्द के लिए भी आप इसको दे सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के दर्दों के लिए एक बेहतरीन ये दवाई है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।